ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج دل بہت دکھا ہوا ہے اور باتیں کرنے کی بڑی اہم ہیں. آج عمران خان نے بھی ہمارے زخموں پہ ہاتھ رکھا ہے آزادی اظہار کا نعرہ لگا کر. مبارک ہو عمران خان صاحب، آزادی اظہار کی حمایت کر کے آپ نے ہمارے دل خوش کر لیے. لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد آپ کی حکومت کے دور میں جو آزادی اظہار پہ بپتا بیتی وہ ہم سب جانتے ہیں. سینکڑوں صحافیوں کو نکلوا دیا گیا، نوکری سے نکلوا دیا گیا، سینسرشپ لگ گئی، کالم بند ہو گئے. میں خود ان صحافیوں میں شامل ہوں جو 4 سال سے مین اسٹریم ٹیلی ویژن میڈیا سے جس پر بندش لگی ہوئی ہے اور آج تک جاری ہے. تو ناظرین، آج اس سے پہلے کہ میں شہباز گل کے کیس پر بات کروں جسے ایک بڑی سازش کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس سازش پہ بات کروں اور اس پہ بات بھی کروں کہ تحریک انصاف کیوں گھبرائی ہوئی ہے، انہیں کیا اندیشے لگے ہوئے ہیں، انہیں کیا کھچڑی پکتی نظر آ رہی ہے، جس کا عمران خان نے لاہور کے جلسے میں بھی اعلان کیا کہ ایک سازش ہو رہی ہے. انہیں اور نواز شریف کو ایک ہی پڑے میں ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے. وہ کیا سازش ہے، اس پر بات کریں گے اور یہ شہباز گل کے کیس پر بھی بات کریں گے. لیکن میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ ایک اور MNA بھی ہے جو نہایت متین ہے، نہایت سنجیدہ ہے، وزیرستان کا منتخب نمائندہ ہے. اس کی آج چوتھے کیس میں ضمانت بھی نہ ہو سکی، ملتوی ہو گئی. اور شرمناک بات ہے اس قومی اسمبلی کے لیے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کہ وہ انہیں، جن کے ایک ووٹ سے اور ان کے ایک ساتھی اور ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ حکومت کی اکثریت بنی ہے، اس سے بھی طلب نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے نمائندگی کرے اپنے الیکٹریٹس کی، اپنے علاقے کے عوام کی. تو آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کروں اس کنسپریسی پہ، اس سازش پہ، میرا دل رو رہا ہے اس بچی کے لیے جس کا نام خدیجہ ہے، جس کی ویڈیو دیکھ کے میں رو پڑا. مجھے بہت صدمہ ہوا اس بچی کے ساتھ، جس طرح اس کی بدسلوکی ہو رہی تھی. اسے جوتیاں چاٹنے پہ مجبور کیا گیا جا رہا تھا. اور یہ وہ شخص ہے شیخ دانش جو اس لڑکی بچی کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے یا کیا کرے یا اس کے ساتھ تعلق بنائے. اور اس بچی کی اس کے بعد ایک اور ٹریجڈی ہوئی. اس بچی کا بیان آیا ہے کہ قصور میرا تھا. وہ اعتراف جرم کر رہی ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، اتنی تذلیل کی گئی، اتنی بربریت برتی گئی. لگتا یہ ہے کہ بدماش پھر کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ کہ اس بچی کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور مجبور کیا گیا ہے کہ وہ یہ بیان دے. یہ ایسے ہی معاشرے میں ہو سکتا ہے جس معاشرے کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو. مجھے بہت صدمے سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس پر کوئی ایسا بڑا احتجاج نہیں کرتے اور یہ بڑا موضوع نہیں بنتا ہمارے ٹیلی ویژنس کا. لیکن آتے ہیں، یہ واقعات تو ہمارے ملک میں بچیوں کے ساتھ صبح شام ہو رہے ہیں اور ہم اس پر بس خاموش ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ناظرین، آج بات ہے سازش کون سی ہو رہی ہے. کیا واقعی یہ ایک اضطراری کیفیت میں فکرہ کس دیا اور ایک بات کر دی شہباز گل نے؟ کیا اس طرح کی فضا ایک عرصے سے جب سے PTI کی اور عمران خان کی حکومت گئی ہے یہ مہم نہیں چلائی جا رہی تھی؟ اگر یہ مہم چلائی جا رہی تھی تو پھر وہ تحریک انصاف کو اسے اون کرنا چاہیے، کھڑی ہو. کیا شیخ مجیب الرحمان نہیں کھڑے ہوئے تھے جب ان کے خلاف ملٹری ایکشن ہوا؟ انہوں نے کال نہیں دی تھی کھڑے ہونے کی. تو آپ کھڑے ہوں. کھڑے کیوں نہیں ہوتے آپ؟ آج پھر آپ منتیں سماجت کر رہے ہیں. آج عمران خان نے پھر وہی بات دہرائی ہے کہ یہ کس طرح ان ڈاکوؤں کو آنے دیا گیا. یعنی عدم اعتماد کا ووٹ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، اسے روک دیا جاتا، غیر آئینی طور پہ فوج مداخلت کرتی، سیاست میں حصہ لیتی آپ کی حمایت میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کا ازالہ کریں. آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور تاریخ میں نام آئے گا آپ کا کہ آپ ذمہ دار تھے. آپ کیسی تاریخ بنانا چاہتے ہیں؟ اب عمران خان صاحب، آپ پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں. مڈل کلاس کی اور شہری طبقوں کی بڑی تعداد آپ کی بہت گرویدہ ہے، آپ کے عشق میں مبتلا ہے. آپ کی گھنٹوں کی لمبی تقریریں اور اکثر انتہائی متضاد اور بے معنی تقریریں اور جذباتی تقریروں کو بڑا سر دھنتی ہے.
لیکن آپ کو ابھی اپنی طاقت کا، عوامی طاقت کا اور تائید کا احساس نہیں ہے. آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ فوج آپ کی مدد کرے، فوج اس حکومت کے خلاف سازش کرے اور آپ کو دوبارہ لے کر آئے. یہ تو کوئی جمہوری موقف نہ ہوا، یہ تو کوئی آئینی موقف نہ ہوا، یہ تو کوئی عوام کی آزادی اور خود مختاری کی بات نہ ہوئی. آپ تو چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کی خود مختاری کے خلاف آپ فوج کو اکسا رہے ہیں، اس بات پہ بار بار دباؤ بلڈ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو دوبارہ لایا جائے، آپ کو دوبارہ سلیکٹ کیا جائے، آپ کو دوبارہ مسند اقتدار پہ بٹھایا جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ اقتدار آپ کا منبع ہے یا کوئی آپ کا مقصد بھی ہے حقیقی آزادی کا، جو کہ آپ کہتے ہیں بڑی خود مختاری. ضرور آج تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں تو آزادی اظہار کا اس لیے حامی ہوں کہ عوام اس سے ہی قوم تکڑی ہوگی اور ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور عوام کی حکمرانی محفوظ ہوگی. ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ نیوٹرل سے کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں. کیا کہا نیوٹرل سے؟ کہ آپ انہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں، آپ انہیں نکالتے کیوں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں مجھے لاتے واپس. یار اس طرح کی آپ سزا کریں گے تو ظاہر ہے نہ آپ جمہوریت کا بھلا کر رہے ہیں، نہ آپ سول ملٹری تعلقات میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، نہ آپ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، نہ آپ آزادی اظہار چاہتے ہیں، نہ آپ جمہوریت کی کوئی پرورش کرنا چاہتے ہیں. خدا را اپنے موقع پہ غور کریں. اب وقت گزر گیا کہ آپ لاڈلے رہے، اب لاڈلے نہیں رہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا کیا ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا 8 سال تک آپ اسے التوا میں ڈالتے رہے. انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے پورا گند کا ٹوکرا تحریک انصاف پہ مالیاتی ضمن میں آپ کے سر پہ ڈال دیا. اور آپ کی جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو ہر مالی بدعنوانی سے پاک ہے، اس میں تو بہت بڑا گند نکل آیا اپنی پارٹی کے، آپ کی پارٹی کے اپنے مالیات کے معاملات میں. اوپر سے آپ نے توشہ خانہ کے حوالے سے جو پیسے بنائے اور بیچے آپ نے تحائف، اس کا ذکر بھی نہیں کیا اپنی ریٹرنز میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور نواز شریف کو ایک پرڑے میں کھڑا کیا جائے گا. تو آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ آپ نے جو حلفیہ بیان دیا ہے اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی دیا اور آپ نے FBR کو بھی دیا، تو اس میں آپ نے کیوں نہیں ظاہر کیے جو آمدنی آپ نے حاصل کی تھی تحائف کو بیچ کر؟ تو اس کے ساتھ ہی لگتا ہے عمران خان صاحب آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ سے آپ نیچے آ گئے ہیں. اوپر سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے یہ جو ٹرالز تھے سوشل میڈیا پہ، جو آپ کا بہت مضبوط ونگ ہے، آپ کا ایک تو یہ تھا کہ آپ نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، یہ آپ کا کمال تھا. 40,000 آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈونرز ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں آپ سب پارٹیوں پہ آپ ایک اس پہ سبقت لے گئے اور آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی، اور وہی آپ کے گلے کا عذاب بھی بن گئی ہے. دوسری طرف آپ کو طاقت حاصل ہے بہت بڑی سوشل میڈیا پہ، آپ کی ایک طرح سے اجارہ داری ہے. آپ جسے چاہے غیر محب وطن، جسے چاہے غدار، جسے چاہے بدماش، جسے چاہے چور، جسے چاہے ڈاکو، آپ سوشل میڈیا پہ اسے پینٹ کر دیں. یہ آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا، بے لگام سوشل میڈیا، وہ آپ پہ گلے میں پڑ گیا ہے. اس میں صرف شہباز گل گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اس میں اور لوگ بھی جو یہ سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف لسبیلا کا واقعہ ہو یا زواہری کا واقعہ ہو، جو کابل میں الزواہری کو مارا گیا امریکی ڈرون اٹیک میں، اس دوران جو ساری مہم چلی ہے، اب اسے جوڑا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیس بنایا جا رہا ہے یا بن رہا ہے تحریک انصاف پر بندش لگانے کا، اس کے ساتھ جو یہ کمی تھی کہ بھئی یہ ملکی سالمیت کے خلاف بھی متحرک رہی ہے جماعت یا اس میں ملوث پائی گئی ہے، تو اس میں ان سوشل میڈیا کی جو ٹرولز تھے ان کی ساری کیمپین ایک بڑی ایویڈنس کے طور پہ اکٹھی کی جا رہی ہے. انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لیے جا رہے ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آج بات چیت سنی ہے شعیب شاہین صاحب ایڈوکیٹ کی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ہیں بار کے صدر ہیں اور وکیل ہیں شہباز گل کے، کہ شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سے تو کوئی ظاہر نہیں ہوتا. میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں، شہباز گل کے وکیل صاحب کو، کسی اور کو نہیں کوٹ کر رہا. ان کے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ جو رپورٹ ہے اس میں تو کوئی ثابت نہیں ہوتا تشدد. دوسرا انہوں نے کہا کہ اور رپورٹس کا کہا گیا ہے جیسے دل کی اور وہ رپورٹس ان کی صحت کے حوالے سے. یہ بات درست ہے کہ وہ ایستھما کے پرانے مریض ہیں، انہیں سانس کی تکلیف ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز گل
جو بڑے ہر وقت جس کی چاہے پگڑی اچھالتے تھے، جسے چاہے گالی دیتے تھے، اور وہ تمسخر اڑاتے تھے اور مغلظات ایسی بکتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں. وہ ان کے چیف آف اسٹاف بن گئے، وہ ان بچوں کے آئیڈل بن گئے، ان بچوں کے ایڈیٹر بن گئے، ان کے گائیڈ بن گئے. جو بچے زبان استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہی زبان شہباز گل بھی استعمال کرتے تھے. جو کیمپین سوشل میڈیا پہ چلی فوج کے حوالے سے، وہ خود شہباز گل بھی وہی بات کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس بات سے اب کہہ رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور تحریک انصاف کو لڑانے کی. بھائی تحریک انصاف کیوں اپنے سوشل میڈیا کے ٹرولز کو کیوں نہیں روکتی؟ انہیں گائیڈنس کیوں نہیں پرووائڈ کرتی؟ جو ان کے ہینڈلرز ہیں، یعنی جو ان کے گائیڈ ہیں یا جو انہیں لیڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں لوگ، وہ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ عمران خان کیوں نہیں مذمت کرتے؟ ان سے خود کو علیحدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا میں جو گند پھیلایا جا رہا ہے اسے روکیں؟ وہ نہیں، اب تک آج تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. اور دوسری طرف شہباز گل ہیں. شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں، اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک فقرہ منہ سے نکل گیا. پہلے تو کیا ہوا، تحریک انصاف بالکل گونگی ہو گئی تھی، کوئی نہ اس کی کوئی مذمت بھی نہیں کر رہا تھا اور کوئی حمایت بھی نہیں کر رہا تھا. پھر رفتہ رفتہ خیال آیا کہ کچھ اور نہ ہو جائے، شہباز گل کسی اور طرح چل پڑے، تو اس کی حمایت میں بات شروع ہوئی. پھر یہ تشدد کا ذکر ہوا. میں تو تشدد کے ہر حالت میں خلاف ہوں، کہ پولیس ہو یا انتظامیہ ہو یا ادارے ہوں جو شہریوں پہ تشدد کرتے ہیں تفتیش کے دوران یا حراست کے دوران. بالکل میں خود اس سے گزرا ہوں. کچھ باتیں ایسی بھی سنتا ہوں جس پہ ہنسی آتی ہے. بہرکیف مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز گل جو ہیں وہ کلیپس کر گئے ہیں، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور آج ہمارے دوست کاظم خان صاحب نے ڈیلی ٹائمز میں سرخیاں لگاتے ہوئے مسعود محمود کا ذکر بھی کیا ہے، جو ایف ایس ایف فیڈرل سیکورٹی فورس کے ڈی جی تھے، جو بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف بنے. اب کیا وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ شہباز گل وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ اور عمران خان نے بھی کہا ہے ان کی اپریہنشن غلط نہیں ہے، ان کا شک غلط مجھے نہیں لگتا، حقیقت کے قریب لگتا ہے کہ شاید ان سے یہ کہلوایا جائے یا وہ بات یہ کریں کہ یہ تو سب وہ اپنے قائد عمران خان کے حکم پہ یا ڈائریکشن پہ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس بن رہا ہے تحریک انصاف پہ بندش لگانے کا، اس میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ فنڈنگ کیس میں تو یہ ہوگا کہ ان کے فنڈ ضبط ہو جائیں گے، اور عمران خان کو سرٹیفکیٹ جو دیے ہیں ان کی درستگی کے حوالے سے یا شفافیت کے حوالے سے وہ عمران خان کے گلے پڑ سکتے ہیں. یہ توشہ خانہ کا کیس عمران خان کے گلے پڑ سکتا ہے کہ انہوں نے جو تحفے لیے، جو بیچے مارکیٹ میں، جو انہیں آمدنی ہوئی، وہ انہوں نے ظاہر نہیں کی. یہ کیس ان کے گلے پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی سیاست سے تاحیات نااہل کرنے کی اور انہیں نواز شریف کے ساتھ ہم پلہ ظاہر کرنے کی، ایک ہی کٹہرے میں کھڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ عمران خان کو بات جو نہیں پتہ یا سمجھ نہیں آ رہی، یہ معلوم کرنی چاہیے انہیں کہ نواز شریف کی تو سزا تاحیات نااہلی کی تھی، وہ ٹوٹ کر 5 سال ہو سکتی ہے کم ہو کر، تو پھر نواز شریف الیکشن لڑنے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تو وہ نواز شریف کے مقابلے سے میدان سے نکل جائیں گے. لیکن یہ ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا، ہم نے شیخ مجیب کے ساتھ دیکھا، عوامی لیگ کے ساتھ دیکھا، ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح یحییٰ خان نے ایک پوری پارٹی اور پوری جماعت اور پورے مشرقی ونگ کو کس طرح خون میں نہلا دیا ہم نے دیکھا. لیکن وہ کھڑی ہوئی، شیخ مجیب الرحمان کھڑے ہوئے، گرفتار ہو گئے، اپنے موقع پہ قائم رہے، اور وہ پھر انہوں نے جنگ آزادی جیتی. پھر ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کو پھانسی کے گھاٹ میں بٹھا دیا گیا، انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں سزا ایسی دی گئی جسے کوٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور خود سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس جس نے وہ سزا دی تھی اس نے کہا نوکری کا معاملہ تھا، ہم مجبور تھے. شرم آنی چاہیے کہ بھٹو کے عدالتی قتل میں وہ شامل ہو گئے. ہم نے دیکھا کس طرح ایک اور پرائم منسٹر کو ہائی جیکنگ میں عمر قید کی سزا ہو گئی، کس طرح انہیں ملک بدر کر دیا گیا، پستول رکھ کے انہیں دباؤ میں لا کر معاہدے پہ دستخط کروائے گئے کہ وہ 10 سال ملک میں واپس نہیں آ سکیں گے. اس طرح ہم نے دیکھا بے نظیر کو سر عام چوک پہ مار دیا گیا، حالانکہ وہ تو دہشت گردی کے خلاف علم بلند کر رہی تھی، وہ تو 73 کے آئین کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہی تھی، انہیں مروا دیا گیا. عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اب لانڈے نہیں رہے،
ان کا مزہ وہ لے چکے. اب وہ عمران خان ان کے لیے بڑا ایک ہیڈک بن رہے ہیں. عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے رینک اینڈ فائل میں، اور جو ریٹائرڈ فوجیوں میں جو ان کی ہے، انہیں ہیرو سمجھا جاتا ہے ریٹائرڈ فوجیوں میں، اور وہ بڑے میدان میں ہیں ان کے لیے. وہ ان کی حمایت ان کے گلے پڑ سکتی ہے، کیونکہ فوج ظاہر ہے ایک مونولیتھک ادارہ ہے، اس میں کوئی دراڑ جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کی جاتی. تو لہذا اب عمران خان جو ہیں کو جاننا چاہیے کہ وہ اس طرح خود پھنس رہے ہیں فوج کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی جنگ لڑیں جو پہلے ماضی کے لیڈروں کی طرح ہار سکتے ہیں. انہیں چاہیے یہ کہ پی ڈی ایم کو شرمندہ کرے کہ تمہارے یہ 26 نکات کہاں گئے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، اور آئین کے مطابق اداروں کے کردار کو دوبارہ سے اثر نو ترتیب دینے کے لیے جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا تھا کیوں نہیں آتے. عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہمارے دوست فواد چودھری نے کہا کہ بالکل بہودہ بات ہے مساق معیشت. انہوں نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ مساق معیشت تو ہوا ہے، وہ تو آئی ایم ایف کے پاس ہے. پاکستان کی پارٹیز کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. وہ سب عمران خان کی پالیسی بھی آئی ایم ایف کی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی آئی ایم ایف کی تھی، اور نواز شریف کی پالیسی بھی، نون لیگ کی حکومت کی پالیسی بھی آئی ایم ایف کی ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہمارے وزیر جو ہیں مفتاح صاحب، وہ اگر کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو غریبوں پہ لگاتے ہیں. دنیا میں تیل کی قیمتیں گری ہیں، انہوں نے یہاں چڑھا دی ہیں. اب وہ 50 روپے اور لگانے جائیں گے ٹیکس، اگلے سپٹمبر تک لگانا ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مان لیا ہے. لیوی لگائیں گے پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، جو عوام پہ جائے گا. لیکن انہوں نے 50 ارب سے زیادہ کی ابھی کو کنسیشن دیا ہے کارپوریٹ سیکٹر کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہم امپورٹس کی اجازت دے دیں گے اور 500% 600% ہم ٹیکس لگائیں گے. بھائی وہ زر مبادلہ خرچ ہوگا. آپ اس ملک میں لگژری کنزمپشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس، جو ملک بڑی مشکل سے بچا ہے دیوالیہ ہونے سے. تو یہ جو پالیسیاں ہیں، یہ جو لگژری کنزمپشن کی پالیسی ہیں، غیر پیداواری اخراجات کی جو پالیسیاں ہیں، یہ جو عمرا کے مفادات کی جو پالیسی ہے، یہ چلائیں گے تو پاکستان معاشی طور پہ، اس پہ آپ چاہتے ہیں مساق معیشت ہو. لیکن جو بات عمران خان نے کی ہے کہ سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے، تو سیاسی تصفیے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات ہوں. اب انتخابات پرانی مردم شماری پہ تو ہوں گے تو اس پہ بڑا فساد ہوگا اور اس پہ اختلاف ہوگا. تو ظاہر ہے کہ مارچ تک معاملہ چلا جائے گا. اب 10 ستمبر تک کی تاریخ دی ہے، نوٹس دیا ہے فواد چودھری صاحب نے، غالباً عمران خان کی طرف سے دیا ہوگا کہ 10 ستمبر تک فیصلہ کر لیں حکومت جانے کا، نہیں تو پھر ہم کچھ کیا کریں گے یہ اس کا بعد میں اعلان کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ تحریک انصاف پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بار بار نیوٹرل کی طاقت کا اور انہیں اکسا رہے ہیں، اور بار بار ان سے انہیں کہہ بھی رہے ہیں، انہیں اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو نکال کر دوبارہ سے انتخابات کے ذریعے ان کی راہ ہموار کرے. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بہت ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی بڑھ گئی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ سینڈ ہرس میں گئے ہیں، بہت بڑا اعزاز ان کے لیے ہے کہ جو ایک طرح کا ہندوستان کی فوج ہو یا پاکستان کی فوج ہو، ان کا مدر انسٹیٹیوشن ہے جہاں وہ گئے پاسنگ آؤٹ پیریڈ میں. وہاں پہ انہیں بہت بڑا اعزاز وہاں کا ملا ہے. انہیں یو اے ای نے بڑا ایوارڈ دیا ہے، انہیں سعودی عرب نے بڑا ایوارڈ دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہونے نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کی ان کی عالمی پذیرائی ہے، اور اس وقت وہ براہ راست آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی سعودی فنڈنگ ہو یا یو اے ای سے پیسے لینے ہوں یا امریکہ کو راضی کرنا ہو، اس میں وہ ہمارے بلاول بھٹو یہ ڈپلومیسی نہیں کر رہے. جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ ڈپلومیسی جنرل باجوہ کر رہے ہیں، اور جنرل باجوہ میں بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شکنجہ کسا جا رہا ہے تحریک انصاف پہ. لیکن میں کہوں گا کہ
کہ یہ تاریخ ابھی یہ بار بار دہرایا جاتا رہا ہے. پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو گئی تھی بھٹو کو پھانسی لگانے سے, مجیب الرحمان اور عوامی لیگ ختم نہیں ہو گئی تھی ان پر بندش لگانے سے, عوامی نیشنل پارٹی ختم نہیں ہو گئی, نیب کی نیشنل عوامی پارٹی ختم نہیں ہو گئی تھی اور اس پر بندش لگانے کے باوجود. اسی طرح سے عمران خان سیاست سے, جس طرح نواز شریف باہر نہیں ہوئے, جس طرح بھٹو کا نام آج تک زندہ ہے وہ سیاست سے باہر نہیں ہوئے, اس طرح عمران خان کو آپ قانونی طور پہ یا آئینی شرائط کے اور تقاضوں کے تحت اگر آپ سیاست سے دربدر بھی کر دیں گے یا ان پہ بندش لگا دیں گے تو عمران خان سیاست سے باہر نہیں ہوں گے. لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عظیم سمجھوتے, ایک کمپرومائز کی ضرورت ہے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو نہیں کر رہے ہیں, انہیں مورد الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ میڈییٹ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ فوج یہ عدلیہ کرے, عدلیہ کے جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس سے عدلیہ کافی زیادہ ان کا کردار کے بارے میں کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے. تو سیاستدان آپس میں باتیں کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کہتے ہیں وہ دہشت گردوں سے بات کرنے کے تیار ہے, وہ تحریک طالبان سے بات کرنے کے تیار ہے, وہ کسی بھی طرح کے عنصر سے بات کرنے کے, لیکن ان سے بات نہیں کرے گی. بھئی یہ 12-13 پارٹیاں ہیں, ان سب کا وسیع محاذ ہے, یہ سب کے سب آپ چور اور سب کے سب ملک دشمن کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جب آپ قرار دیں گے تو لوگ پھر آپ کو بھی قرار دیں گے. یہ ایک دوسرے کو غدار قرار دینے کی سیاست ختم ہونی چاہیے. عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں واپس آئیں, مجھے لگتا ہے یہی ہے. آپ دیکھیں اگر انہوں نے فوراً انتخابات چاہیے ہوتے وہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں, وہ کے پی کی اسمبلی توڑ دیں. اب تک وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایم این اے اور کمیٹی کے آج بھی تحقیق میں کہا ہے اور ان کے نام بطور ایم این اے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے ریزائن دیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ خود ان استعفوں کو قانونی شکل دینے کے تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے, یہ اچھی بات ہے, انہیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے. اور یہ بات بھی کہ اب انتخابات ظاہر ہے مارچ میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں, تو پھر زیادہ پھر اس میں جھگڑا کیا ہے تاریخ پہ, تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ حکومت پھر اگست تک چل سکتی ہے اور عمران خان کو نقصان نہیں ہے. عمران خان نے اپنی تحقیق میں بھی کہا کہ انتخابات 3 مہینے کے بعد ہو جائیں, 6 مہینے کے بعد ہو جائیں, سال کے بعد ہو جائیں, تو جتنا تحریک انصاف نے وہ اتنا اعتماد ہے. تو پھر عمران خان کو اگر اتنی عوامی پذیرائی حاصل ہے جس کا انہیں پورا یقین ہے, تو وہ پھر کیوں نہیں سیاست کو آئین اور قانون اور آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بالادستی اور قومی حقیقی خود مختاری اور عوام کی خود مختاری اور عوام کی سوورنٹی کے لیے وہ ایک چارٹر پہ ان پی ڈی ایم کی پارٹیز اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ایک سمجھوتا, ایک معاہدہ کرتی؟ سمجھوتا نہیں ہوگا, یہ آپ کی اس سے عزت بڑھے گی. آپ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ایسے آئے گا, ڈیفائننگ مومنٹ ایسے نہیں آئے گا کہ آپ شہباز گل کے اسپوکس مین بن جائیں, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, مطلب نشریات سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.